نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں رب نواز ملک، ڈائریکٹر آف اجالا پبلک اسکول، اپنے اسکول کے تمام والدین، بچے، اساتذہ اور یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں ایک بہت ہی سوچ اور فکر انگیز گفتگو لے کر آپ سب کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اسکول کو بند کر دیا گیا ہے، چھٹیاں دے دی گئی ہیں، اور اس کورونا وائرس کی بچاؤ کا بھی یہی ایک طریقہ تھا کہ اسکول میں بچوں کی چھٹی دے دی جائے. یہاں تک کہ بچوں کو تو چھٹی دے ہی دی گئی تھی، بعد میں حکومت نے لاک ڈاؤن بھی کیا، اور کورونا وائرس کا وبا صرف ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں بلکہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ پورے دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے. کورونا وائرس کیا ہے، کیا اس کی بیماری ہے، کیا وبا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ چل ہی چکا ہے، اور اس کے لیے اس کے اوپر بے شمار ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اخبار میں، ہر جگہ آپ کورونا وائرس کے اوپر بات سن رہے ہوں گے، اور اس میں احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے تو اس چیز کو آپ لوگ فالو بھی کریں اور دیکھیں بھی، اور جو حکومت نے اقدام اٹھائے ہیں اس کے اوپر بھی عمل کریں، کیونکہ حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت یا سندھ حکومت نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ نہایت ہی بہترین قدم ہے، اور اگر ہم ان سب پہ عمل کریں اور تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے اللہ کی ذات پہ، اور اس میں عوام کا بہت بڑا تعاون ہونا چاہیے کہ عوام اس وبا سے بچنے کے لیے جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، لوگوں سے زیادہ میل جول نہ کریں، صرف ضرورت کے تحت آپ گھر سے باہر نکلیں، دوسری صورت میں آپ گھروں میں ہی رہیں. تو انشاءاللہ اس احتیاطی تدبیر سے ہم حد الامکان اس مرض سے بچ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اور جو بھی آپ کو تدابیر بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے آپ دیکھ رہے ہوں، اخبار سے دیکھ رہے ہوں، یا جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں، تو اس پہ کے اوپر آپ پوری طرح عمل درآمد کریں، اور اس کے اوپر جو ہے تو آپ سختی سے عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے افراد کو اور ارد گرد کے لوگوں کو آپ اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم خود احتیاط کریں، گھروں سے نہ نکلیں اور گھروں کے اندر رہیں، تو صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتے بلکہ اپنے خاندان کے افراد کو بھی بچاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بیماری سے ہم بچاتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر سختی سے عمل کی جائے. یہ تو کورونا وائرس کے اوپر ظاہر سی بات ہے، اچانک ایک وبا پھیلا اور ہمارے اسکولز جو ہیں وہ بند ہو گئے، بچے گھروں کو چلے گئے، اور یہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ان دنوں میں ہم بچوں کے ہر سال اسی مہینے ہم بچوں کا امتحان بھی لے چکے ہوتے ہیں اور ان کے رزلٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. بچے بہت خوش رہتے ہیں،
والدین میں بھی بہت زیادہ خوشی کے لہر دوڑتی ہے کہ بچے ہمارے اگلے سال اب نئی کلاسوں میں جانے والے ہیں. بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ نئی کلاسوں میں جائیں گے, ان کے پاس نئی نئی کتابیں ہوں گی, نئی کاپی ہوں گی, نئے پینسلیں ہوں گی, جیومیٹری باکس ہوگا. یہ ساری چیزیں جو اس سال ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور بچے گھروں میں ہیں. تو اس وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے اب ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ رابطہ ہی کے تو اوپر سوال ہے کہ ہم رابطہ کیسے کریں. نہ ہم آپ کے پاس جا سکتے ہیں اور نہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس ہے, کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں گے, آپ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے, ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ سے جب بات کریں تو میڈیا کے اوپر آ جائیں, سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں, واٹس ایپ پہ آ جائیں. یہ ویڈیو بنائی ہے ہم نے تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ان دنوں میں, یہ جو چھٹیوں کے دن ہیں عموماً یہ دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا کیونکہ میں بھی ظاہر سی بات ہے اسی علاقے میں گھومتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھٹی دے دی گئی اس لیے کہ بچے گھروں پہ رہیں گے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں یا گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس چھٹی کا فائدہ کیا ہے؟ اس چھٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس چھٹی کا فائدہ صرف آپ کی جان بچانے کے لیے کی گئی ہے, تاکہ یہ بیماری سے بچنے کے لیے کی گئی ہے. اگر اسی کو ہم دیکھیں کہ اگر یہ سب چیز, اگر یہ پابندی نہیں لگائی جائے, آپ گھروں میں بچوں کو چھوڑ دیں کہ تمہاری مرضی جہاں مرضی ہے گھومو, کہیں اس کو خالہ کے یہاں بھیج دیتے ہیں, ماموں کے یہاں بھیج دیتے ہیں, یا خاندان میں بھیج دیتے ہیں, یا کسی کام میں اس کو بھیج دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا اسکول بند ہونے کا. اسکول بند کرنا کوئی مزے کی بات نہیں ہے, یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسے موقع پہ اسکول بند ہو گیا ہے. لیکن اسکول بند ہوا ہے کیوں؟ مجبوری کے طور پر, کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ بیماری ہم تک نہ پہنچ جائے. تو اگر یہی اسکول بند کر دیا لیکن گھر کھلے تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ بچے اب ہمارے پاس نہیں ہیں ان دنوں میں. جو پہلے تو یہ تھا کہ بچے روزانہ آتے تھے, ہم 4-5 گھنٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے, ان کے ایجوکیشن کے اوپر باتیں کرتے تھے, ساری چیزوں کو کرتے تھے. اب وہ باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں. اب ٹوٹل جو ہے آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں بچے اپنے والدین کے اوپر. تو اس لیے ایسے موقع پہ والدین کو کی ذمہ داری ہے کہ اب بچوں کو پوری طرح توجہ دے ان دنوں تک جب تک اسکول نہ کھلے. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ بچے 3 مہینے تک اسکول بند ہے, میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ جو 31 مئی تک اسکول کی چھٹیاں ہیں بس یہی چھٹیاں رہیں اور 1 جون سے ہمارا اسکول کھل جائے. لیکن ابھی کچھ نہیں کر سکتے, جو ہم دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ ہی خیر کرے کہ اسکول کب کھلے گا, ہو سکتا ہے کہ اور بھی دن بڑھ سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر میں رکھے, اور ہم جس مصیبت سے اور جس گھر سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت جلد سے جلد ہمارا حل کرا دے اور ہمیں اس سے نجات ملے. لیکن یہ کہ پھر بھی ہمیں تو ایک تیار رہنا ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو والدین ہیں اس کے لیے واٹس ایپ نمبر کا کیا ہے کہ جو والدین واٹس ایپ پہ ہیں ہم ان سے واٹس ایپ کے ذریعے باتیں کیا کریں گے. بچوں کو ہم بتائیں گے کہ بیٹا آپ کیسے پڑھو گے اور ان دنوں میں گھر پہ رہ کے آپ اپنا وقت کیسے گزارو گے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وقت کا گزارنا, کہ وقت کیسے گزرے. میری والدین سے بھی ایک گزارش ہے, اور میں یہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو میں ظاہر سی بات ہے اجالا پبلک اسکول سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ یہ ویڈیو جتنے بھی والدین ہیں, جو بھی پیرنٹس ہیں, وہ سب کے لیے ہے کہ وہ سنیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کے لیے ان دنوں میں کام کر سکتے ہیں. یہ دور بہت اچھا دور ہے. ایک تو یہ کہ بچے آپ کے اس وقت قریب ہیں, یہ بچے جو ہیں آپ کے پاس اس وقت قریب ہیں. اگر ہم ایسے دیکھیں کہ یہ اس کو ہم اسے برا ہی کیوں سمجھیں کہ یہ وقت, اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت بچے جو آپ کے قریب ہیں, آپ کو ایک موقع بھی ملا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بلکہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر کے افراد جو عموماً والد جو ہوتے ہیں وہ گھروں پہ نہیں رہتے, لیکن ایسے موقع پہ گھر پہ وہ ہیں,
تو ان کو موقع بھی ملا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. اب تو یہ وقت کیسے گزاریں؟ ان کے ساتھ ان کو گزارنا وقت کیسے ہے؟ ان کو بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا ہے تو گھر میں ہم وقت کیسے گزاریں؟ اس کا طریقہ جو ہے ہم آپ کو مختلف ویڈیو میں بتاتے رہیں گے کہ آپ وقت بچوں کو کیسے انٹرٹین کریں، ان بچوں کو تعلیم کی طرف کیسے راغب کریں، بچوں کا وقت کس طرح سے آپ بچوں کو لے کے ایجوکیشن جو سسٹم ہے یا ایجوکیشن کے ماحول جو اسکولوں میں ہوتا ہے وہ اپنے گھروں میں کیسے چلا سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم سب سے زیادہ آپ کو بتائیں گے اس باقی دوسرے ویڈیوز میں. اور یہ سلسلہ یہ ویڈیو کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا کہ آپ کے ساتھ کام ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور یہ پورے وقت میں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو والدین اس واٹس ایپ میں شامل ہیں ہمارے گروپ میں یا تو وہ تو ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ان والدین کو جو بھی آپ جانتا ہے، جو بچہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ میرا فلاں دوست ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس یہ ویڈیوز نہیں آئی ہے یا اس کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے یا کسی بھی طرح، تو وہ اس کے ساتھ ضرور شیئر کرے ان ویڈیو کو. اور جو دوسرے والدین ہیں ان کو بھی چاہیے ان کو بھی آپ یہ ویڈیو کے بارے میں بتائیں، ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. بچوں کو آپ جب اپنے گھر پہ رکھیں، بچوں کو آپ اپنے اس وقت آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ پوری ذمہ داری آپ کی ہو جاتی ہے کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں، ان کی تربیت بھی کریں، ان کی صحت کا بھی خیال کریں. ہر چیز کی ذمہ داری اس وقت پوری کی پوری آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، اپنے ٹیچرز کو بھی رکھا ہے کہ اور جو ہے ٹیچرز ہیں اسکول کی اس کو بھی رکھا ہے کہ جتنی بھی سلیبس ہیں ان سلیبس کو میرے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور میں بچوں کو وہ سلیبس باقاعدہ بھیجوں اور ان سے ڈسکس کروں اور ان کو بتاؤں کہ آپ کو اس طرح سے جو ہے ان چھٹیوں میں اپنا وقت ایسے گزارنا ہے، ان ٹائموں میں آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے اور جو چیزیں آپ میں جو کمی آپ میں رہ گئی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم آپ بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو بھی آپ کے پاس پہنچیں گی اور آپ کے لیے ہم بھیجیں گے وہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان والدین کے لیے بھی بہت کارآمد ہوگا جو والدین پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بھی طریقہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے جاری رکھیں. ایک دوسری بات یہ کہ والدین کے اندر یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی سلسلہ کیسے جاری کیا جائے. اور یہ سلسلہ ہم جو واٹس ایپ کا اور دوسری چینلز کا ہے اس کو ہم یہ صرف کورونا وائرس کی وجہ سے تو اسٹارٹ کیا ہے لیکن یہ وبا ختم ہونے کے بعد بھی ہم اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کے ذریعے ہمارا آپ کے ساتھ ہمیشہ رابطہ رہے گا. ہم ہر چیز بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بچوں کے اور والدین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ان دنوں میں بیٹھے نہیں ہیں. جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے آرام نہیں کر رہے بلکہ ان کو بھی ہم نے گھروں میں ٹاسک دے رکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتی رہیں، بچوں کا سلیبس تیار کرتے رہیں،
بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کی پلاننگ کرتے رہیں، اور جب بچے واپس آئیں تو ان کے اندر کتنی چینجز آ چکی ہو، اس بات کی بھی ابھی سے وہ تیاری کر لیں۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ ان دنوں میں کیا کریں گے، چھٹیوں میں آپ کیا کریں گے۔ دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ سمجھتے ہیں چھٹیاں پڑ گئیں، عموماً بات ہوتی ہے کہ یہ چھٹیاں پڑ گئی، بچوں کا تعلیم ضائع ہو رہا ہے۔ اس بات کا مجھے بھی احساس ہے اور سب کو احساس ہے، لیکن مجبوری میں کیا کرے آدمی، وہ تو تعلیم کا حرج تو ہو رہا ہے، لیکن جتنا نقصان تعلیم کا ہو رہا ہے اس تعلیم کے نقصان میں ہم کمی تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل 100% نقصان ہو رہا تھا، ہم نے اس کو 50%، ہم نے اس کو 60% اس کو نقصان سے بچا لیا۔ یہ مقصد ہمارا یہ جو آپ سے ہم آج مخاطب ہوئے ہیں وہ یہ کہ جتنا کم سے کم نقصان ہو۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسکول آف ہو گیا ہے، بچوں کا تعلیمی سال میں خلل پیدا ہو گیا، ان کی تعلیم میں حرج ہو گیا، ان کو تھوڑا تعلیمی نقصان ہو گیا، لیکن جہاں پہ 100% نقصان کا خطرہ ہے وہاں پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس نقصان کو 50% کر دیں، 60% کر دیں، 80% کر دیں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ والدین ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹیچرز گھر میں بیٹھ کر بچوں کے لیے سلیبس تیار کر رہی ہیں، ان کے لیے لیسن پلانر تیار ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جو آپ کو بتائیں اس کے اوپر آپ عمل کر کے آپ بچوں تک وہ چیزوں کو پہنچائیں، نہ صرف بچوں تک پہنچائیں بلکہ آپ خود بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے، جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے، بچوں کو آپ بتائیں گے کہ کیا کام کرنا ہے، اس طرح کی ویڈیو ہے، آپ یہ نہیں کریں کہ موبائل اٹھایا اور بچے کو دے دیا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے آیا، تم دیکھو۔ نہیں، پتہ لگا کہ بچے کو کمرے میں لے گیا، وہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، نہیں، یہ ویڈیو بھی آپ اس کے ساتھ مل کے دیکھیے۔ اچھا، اس ویڈیو کو ہم کیا کریں گے، جتنے بھی آپ کو ہم لنک دیں گے، جو یوٹیوب لنک ہے وہ اجالا ایجوکیشنل سوسائٹی کا، اس میں آپ اس چینل کو آپ جا کر، ہم آپ کو لنک دے دیں گے، آپ اس پہ جا کر اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی ہماری ویڈیوز بنتی رہیں گی اسکول کے حوالے سے، وہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ ساتھ میں ہم آپ کو ایک فیس گروپ جو اجالا ایجوکیشن کے حوالے سے ہے وہ بھی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے، آپ کے چینل، آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ یا آپ کے جو دوسرے نمبر سے اس کے اوپر آپ اس کو فیس بک پہ جا کے کر دیجیے گا، آپ اس کو گروپ میں کو جوائن کر دیجیے گا۔ یہ دو چیزیں آپ اہم ہیں جو آپ کر دیجیے۔ اس کے بعد یہ کہ جتنی بھی آپ کو اس میں آپ جتنی بھی چیزیں آپ کو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بچوں کو ملتی رہیں گی، اور آپ یقین کیجئے گا کہ جب آپ اس چیز کو کر لیں گے تو آپ 50% نہیں بلکہ 70% تک آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ بھائی میرا بچہ گھر پہ بھی بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، اتنی ایجوکیشن تو وہ لے رہا ہے کہ کام چل جائے گا، جب یہ نئے سال میں جائے گا، جب اسکول کھلے گا تو میرے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ تیاری کرنے کا مقصد ہے، یہ نہ ہو کہ بچے کی اور عادت خراب ہو جائے، اگر ہم ویسے ہی چھوڑ دیں بچے کو تو پتہ لگا کہ ان دنوں میں بچہ پڑھنے کے بجائے کھیلنے کا عادی ہو گیا ہے، یا دوسری کام جو بری عادتوں کا عادتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اگر ایسی بات آئے گی تو آپ کے لیے بھی مصیبت ہے اور میرے لیے بھی مصیبت ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ جو بھی آج کام ہو رہا ہے وہ زندگی بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں پہ زندگی بچانے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تو اسکول کی چھٹی دے دی، لیکن اب گھر میں بیٹھ کر اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بچہ گھر پہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا تو اس گھر میں بھی وہ اپنا وقت گزار سکے گا، اور اس کو باہر جانے کو جی نہیں چاہے گا، یا اس کو باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے
اس کے لیے فائدہ مند والی بات ہو گئی کہ جو آج وائرس ہے اس سے تو ایک مکمل طور پر اس کی بچاؤ ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کا جو تعلیمی مقصد ہے وہ بھی اپنی طور پر پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کام کو آپ بالکل پوری طرح کیجیے گا کہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اب جو میں آپ کو اچھا دوسری بات یہ کہ ایک بات اور بھی آئی ہے کہ جو ہم نے گروپ بنائے ہیں اپنے اسکول کے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ٹیچرز بھی انوالو ہیں اس گروپ میں، ہیڈ ٹیچر بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، میل بھی ٹیچر ہیں، لیکن ایک دو شکایتیں ایسی آئی ہیں ابھی کہ اس گروپ کے بنانے کے بعد کہ ہماری جو لیڈی ٹیچر ہیں ان کے پاس کوئی انہی نمبروں سے SMS چلا جاتا ہے، ہائے کیسی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ ناپسندیدہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اس طرح کے میسیجز کو۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کو واٹس ایپ نمبر میں جو ہم نے آپ کو ایڈ کیا ہے، یہ والدین پوری ذمہ داری کے پاس اپنے پاس ہی رکھیں، اور یہ جہاں بھی ہم آپ سے بات کریں گے، جہاں بھی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے بات کریں گے، ہم والدین سے ہی بات کریں گے، ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ بچوں کے ساتھ یہ کام کریں، آپ بچوں کو یہ چیزیں آپ سکھائیں یا بچوں سے کہیں کہ یہ چیزیں وہ پڑھ لیں۔ ہم کہیں پہ بھی بچوں سے مخاطب نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور اس وقت نگرانی جو ہے وہ ٹوٹل آپ والدین کر رہے ہو بچوں کی، تو اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے چلیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو آپ لوگ بالکل کنٹرول میں رکھیے کہ کوئی بھی میسیج بلا وجہ کہ نمبر لیا اور کسی ٹیچر کو کر دیا، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے میسیج آئے، نہیں، کوئی سا بھی میسیج آیا وہ بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف رکھا گیا ہے بہت مجبوری کے تحت کہ ہم نے بہت اس پہ کہ یار اب کیا کریں، بچے گھروں میں ہیں، نہ ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں نہ وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو ہم نے کہا کہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس جو آپ واٹس ایپ نمبر ہے جتنے بھی ہیں، آپ کو ایک نمبر ہم دے دیں گے کہ جتنے بھی والدین جو اس میں شامل نہیں ہو سکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ والدین بھی اس اسکول کا حصہ ہیں، ان کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہیں یا ان کا واٹس ایپ نمبر ہم تک نہیں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ جو ہیں اپنے ان کے نمبرز ہمارے پاس سینڈ کر دیجئے، ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ یوٹیوب چینل میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہر ویڈیو وقت پہ جو ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی، آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ فیس بک جو گروپ ہے ہمارا جو اجالا کے نام سے، اس کو بھی آپ جوائن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ایسی بات ہو، کوئی سا بھی کام ہو، کس طرح کے بھی نوٹس ہوں، آپ کو اس میں بآسانی مل جائے گا۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو ہم اس میں پوری طرح جتنی بھی ہماری کوشش ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات جو ہمارے آپ کے درمیان جو ایک خدشہ تھا کہ جب تک چھٹیاں ہماری اور آپ کی دوری ہے، ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ دوری ہماری اس ویڈیو کے ذریعے ختم ہوتی جائے اور ہم آسانی جو ہے اس میں ہم اب بچوں کے لیے کام کر سکیں، اور اس کے لیے ہم نے ہماری پوری ٹیم جو ہے جو اسکول کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر رہ کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ ویڈیو لنک ہے، ہم ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ارینج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے اوپر توجہ دیجیے، ان کا اچھا خیال رکھیں، صفائی اپنے گھر پہ صفائی کا ماحول پیدا کیجیے، بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کیجیے، تو اس طرح سے بچوں کا جو معیار زندگی ہے وہ آپ کو بلند ہوتا ہوا دکھے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو غلطیاں ان دنوں میں تربیت کرنے پہ ہوئی ہے اس غلطیوں کو ہم اپنے ختم کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ہر چیز کو، یعنی کہ یہ نہیں کہ گھر کو صاف کر رہے ہیں بلکہ گھر کے ساتھ سامنے جو گلی ہے، گھر کے سامنے کی گلی ہے، اس کو بھی سب مل کے صاف کریں تاکہ بچوں میں ایک تربیت کا بھی اس کی تربیت بھی بچوں میں ہو سکے کہ بچے تربیت میں آ جائیں کہ ہاں بھئی یہ کام بھی ہمارا ہے۔ تو
اس چیز کو آپ پوری طرح جو ہے تو عمل کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ تمام چیزوں کو ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس امید کے ساتھ کہ جو آپ سے ابھی فی الحال جو اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ کہی گئی ہے اس پہ آپ پوری طرح عمل کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی یہ آپ کو ساری جو ویڈیو بھیجنا شروع کریں گے، اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام آپ بآسانی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ کو باقاعدہ نمبر سینڈ کر دیا جائے گا کہ جس نمبر پہ جو نمبر آپ کے پاس آتا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ ان لوگوں کا بھی، اور اس میں پھر میں ایک دفعہ اور بھی بتا دوں کہ اس میں صرف وہ والدین ہی نہیں جو اجالا پبلک اسکول میں جن کے بچے پڑھتے ہیں، بلکہ آپ تمام پیرنٹس جن کے بھی بچے جس اسکول میں بھی پڑھتے ہیں وہ اس چینل سے، اس گروپ سے، اس واٹس ایپ گروپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بھی آپ ایڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ بچے تو سانچے ہیں، سبھی کے ہیں، اور بچے قوم کے معمار ہیں، بچے جو ہیں وہ ہم سب کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میرے اسکول کا بچہ جو ہے صرف میرا ہے، دوسرے اسکول کا بچہ جو ہے وہ غیر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے بچے ہمارے ہیں، اور ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا، ہم ان بچوں کے لیے، ہم سب بچوں کے لیے کام کرتے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔